الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی طرح کے فضائل سے نوازا ہے۔ اسلام کے اولین اور مشکل دنوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہے۔ اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کیا۔ بدنی قربانیاں بھی تھیں اور مالی قربانیاں بھی بڑھ چڑھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہیں۔ حضرت عثمان کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا۔ قبیلہ بنو امیہ قریش ہی کی ایک شاخ تھی۔ جیسے ایک بڑی برادری ہوتی ہے، اس برادری کے اندر پھر مختلف چھوٹے چھوٹے یا بڑے خاندان ہوتے ہیں، ایسی ہی قریش ایک بڑی برادری کا نام ہے، اور قریش کے تحت پھر مختلف خاندانوں کا اور ذیلی برادریوں کا ذکر آتا ہے۔ تو قریش ہی کی ایک ذیلی برادری کا نام بنو امیہ تھا۔ امیہ بن عبد الشمس زمانہ جاہلیت کا ایک نمایاں سردار گزرا ہے، اس کی اولاد کو بنو امیہ کہا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے نے جنگی میدان میں اہل مکہ اور قریش کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قبیلے کو جنگی اور حربی میدان میں ایک نمایاں امتیاز عطا کیا ہوا تھا۔ چنانچہ جاہلیت میں قریش کے اکثر سپہ سالاروں کا تعلق اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے حضرت ابو سفیان یہ اہل مکہ کی طرف سے غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں سپہ سالار تھے، تو ابو سفیان کا تعلق بھی اسی قبیلہ بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عفان تھا۔ اہل مکہ کی طرح عفان کا ذریعہ آمدن بھی تجارت تھا۔ مکہ والوں کا روزگار عام طور پر تجارت پر مشتمل تھا، اس لیے کہ مکہ میں اس زمانے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، کوئی باغبانی نہیں ہوتی تھی، یہ تو سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ تو مکہ والوں کا گزر بسر عام طور پر دو چیزوں پر ہوتا تھا۔ اکثر لوگ تجارت کرتے تھے اور کچھ لوگ شکار کرتے تھے، تو تجارت اور شکار کے ذریعے اہل مکہ گزر بسر کرتے تھے۔ تو اپنے دیگر سرداروں کی طرح حضرت عثمان کے والد بھی مکہ کے نامور تاجر تھے۔ گندم ہے، اسی طرح جو، کھجور، مختلف اجناس اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ مکہ سے باہر بھی بلکہ عرب سے باہر مختلف ممالک کے ساتھ ان کے تجارتی مراسم تھے۔ حضرت عثمان کے والد کے تجارتی قافلے شام بھی جایا کرتے تھے، یمن بھی جایا کرتے تھے، حبشہ تک ان کا جو تجارتی نیٹ ورک تھا وہ وسیع تھا۔ جب والد کا انتقال ہوا تو یہ تمام تر تجارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 برس چھوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سال ولادت 71 عیسوی ہے اور حضرت عثمان کا سال ولادت، سن ولادت 76 عیسوی ہے۔ تو 5 یا 6 سالوں کے فرق سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، آپ کے قریب ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق فوری طور پر مسلمان ہوئے۔ ابوبکر صدیق نے پھر اپنے حلقے میں اسلام کی دعوت چلانی شروع کی۔ جیسے کوئی آدمی کسی مشن میں داخل ہوتا ہے تو اپنے دوستوں تک بھی اطلاع پہنچاتا ہے۔ حضرت ابوبکر چونکہ تاجر تھے، معروف تجارت پیشہ شخصیت تھی، تو ان کی کمیونٹی ساری تاجروں کے ساتھ تھی۔ ان کا جو ملنا جلنا تھا وہ مکہ کے نامور تاجروں کے ساتھ تھا۔ تو مکہ کے نامور تاجر حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔
حضرت عثمان بھی چونکہ بڑے تاجر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تجارت کی وابستگی اور تجارت کی نسبت سے تعلق رکھتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ بالکل اولین زمانہ تھا جب ابھی گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمان تعداد میں بھی گنے چنے تھے، وسائل بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو جو آدمی مسلمان ہوتا تھا اس کا خاندان اس پر ظلم و ستم کی ہر قسم کا حربہ آزماتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ اس نئے دین سے واپس آ جائے۔ جب حضرت عثمان مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اس نئے دین سے باز نہیں آؤ گے تمہیں نہ تو کھولا جائے گا نہ تمہیں کوئی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس طرح حضرت عثمان پر ظلم و ستم کا آغاز ہوا۔ حضرت عثمان نے بڑے واضح انداز میں اپنے چچا سے کہا کہ لا ادعہ ولا افارقہ ابدا، کہ دیکھو جس دین میں میں داخل ہو گیا ہوں نہ تو میں اس کو چھوڑوں گا نہ میں اس سے الگ ہوں گا، میں کبھی بھی اپنے اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اپنے بھتیجے کی یہ ثابت قدمی اور یہ استقلال دیکھ کر چچا نے بھی ہار مان لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں زندگی بسر کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا تھا۔ بعثت سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت رقیہ کی نسبت ابو لہب کے ایک بیٹے عتبہ کے ساتھ طے کی تھی جو آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو ابو لہب آپ کے بدترین دشمنوں میں شامل ہو گیا۔ وہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ جب کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے آپ علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے علیحدگی اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کی نسبت ابو لہب کے دو بیٹوں سے طے ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ کی نسبت عتبہ بن ابو لہب سے طے ہوئی تھی، اور سیدہ ام کلثوم کی نسبت عتیبہ بن ابو لہب سے طے ہوئی تھی۔ تو ابو لہب نے بیٹوں کو حکم دیا، اپنی دشمنی کی آگ میں جل کر اور مجبور ہو کر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کا حکم مانا اور اس سعادت سے پیچھے ہٹ گئے کہ کہاں یہ سعادت کے سید الاولین والآخرین کی دامادی کا شرف کسی کو ملے، لیکن ان کی قسمت میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ یہ اسلام کا اولین زمانہ تھا، عثمان مسلمان ہو چکے تھے، تو حضرت رقیہ کا نکاح آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کر دیا، اور حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی زمانے کے آغاز میں جب قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ اگر تم میں سے کوئی چاہے تو حبشہ ہجرت کر جائے، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ انصاف پسند ہے اور امید ہے کہ مسلمان وہاں چین اور عافیت کی زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ صحابہ کا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا، 11 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں۔ یہ 16 افراد پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ یہ حبشہ ہجرت کرنے کے ارادے سے خفیہ طور پر مکہ سے روانہ ہوا، اور سمندری راستے سے انہوں نے سفر کیا اور حبشہ پہنچ گئے۔ مکہ والوں کو ان کے جانے کے ابتدا میں کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، ورنہ وہ روکنے کی کوشش کرتے۔ اس مختصر قافلے میں حضرت عثمان اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ کے ساتھ شریک تھے۔ جب یہ قافلہ حبشہ چلا گیا، حبشہ میں یہ رہنے لگے، تو جب کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ علیہ السلام کو اپنی صاحبزادی کی فکر ہوئی کہ نہ جانے وہ کس حال میں وہاں ہوگی۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پیغام رسانی کی یہ ذرائع تو تھے ہی نہیں جیسے آج کل ہے، کہ آج کل اگر کوئی بیٹی سفر پہ جاتی ہے تو لمحہ لمحہ والدین کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس طرح کا۔ اب اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک میں گئی ہیں، تو آپ علیہ السلام کو ایک فکر دامن گیر تھی۔
اتنے میں کوئی آیا حبشہ سے اور اس نے آ کے حضور علیہ السلام کو خبر دی کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سکون ہوا کہ حضرت عثمان اپنی اہلیہ کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے تھے، کچھ عرصہ یہ حبشہ میں رہے۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ مکہ واپس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے مکہ سے پھر مدینہ ہجرت کی۔ یعنی یہ بھی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا اعزاز ہے کہ انہیں 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ہجرت ایک بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے جس کو یہ نصیب ہوئی، اور وہ بھی اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے حکم پر۔ حضرت عثمان کو یہ سعادت 2 دفعہ ملی ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ ہجرت کی اور دوسری مرتبہ پھر مدینہ طیبہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ تو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پھر وہاں رہنے لگے۔ اب ان کا کاروبار تجارت وہ سارا تو مکہ میں رہ گیا تھا۔ مکہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا بڑا وسیع تجارتی نیٹ ورک تھا جو انہیں اپنے والد سے ملا تھا، اور انہوں نے اپنے والد کی تجارت کو مزید آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں خوب برکت ڈالی۔ لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش نے جہاں مسلمانوں پر جانی ظلم ڈھائے تھے وہاں انہوں نے مسلمانوں کو مالی طور پر بھی غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ چنانچہ مکہ میں جو نامور تاجر مسلمان ہوتا تو اسے ایک نقصان یہ بھی ہوتا کہ اس کی تجارت تباہ ہو جاتی۔ یہی صورتحال حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی کہ ان کی تجارت نیچے آتی گئی، یہاں تک کہ جب وہ حبشہ چلے گئے تو ظاہر ہے کہ تجارت تو ساری مکہ میں رہ گئی اور نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اور جب حضرت عثمان مدینہ چلے گئے تو ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ گویا جو سرمایہ ان کے پاس تھا انہوں نے اسلام کے لیے قربان کر دیا، اپنی ساری تجارت قربان کر دی، اپنا پورا تجارتی نیٹ ورک انہوں نے اسلام کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کی ایمانی کیفیت تھی کہ وہ ملینز دینار اور ملینز درہم کی تجارت کو ایک لمحے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے کئی نسلوں سے کوشش کر کے ایک تجارتی امپائر کھڑی کی ہو۔ تجارت اتنی جلدی تو نہیں پھیلتی، کئی نسلیں محنت کرتی ہیں تب جا کے ایک بزنس امپائر کھڑی ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے دو تاجر تھے، انہوں نے اسلام کے راستے میں یہ تمام تر تجارتیں قربان کی۔ ابو بکر صدیق نے قربان کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے قربان کی، طلحہ، زبیر، یہ سب بڑے بڑے تاجر پیشہ افراد تھے، اور ان سب نے مکہ مکرمہ میں اپنا وسیع تجارتی نیٹ ورک اسلام کے راستے میں قربان کی۔ تو حضرت عثمان بھی بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ آئے اور نئے سرے سے انہوں نے تجارتی زندگی کا آغاز کیا، یعنی صفر سے دوبارہ انہوں نے آغاز کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تجارت میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جس طرح مکہ میں ان کا وسیع تجارتی بندوبست تھا اس سے کہیں زیادہ وسیع بندوبست اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان کو مدینہ میں عطا کیا، اور وہ بھی قلیل عرصے میں۔ مکہ کا تجارتی بندوبست ان کو وراثت میں ملا تھا کہ ان کے والد کا کاروبار تھا جس کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ مدینہ میں انہوں نے صفر سے آغاز کیا اور صفر سے آغاز کرتے ہوئے اپنا ایک تجارتی بندوبست قائم کیا۔ بعد میں ایک مرتبہ کسی نے ان سے تجارتی گر پوچھا کہ آپ کا تجارتی گر کیا تھا کہ آپ نے ہجرت کے بعد بے سر و سامانی کی حالت میں تجارتی زندگی کا آغاز کیا، اور دنوں ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی تجارتی بندوبست کا آپ کو مالک بنایا، تو آخر اس کا راز کیا تھا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو اپنے تجارتی راز بتائے، اپنا تجارتی طریقہ کار بتایا۔ آپ نے فرمایا کنت اعالج وانبی وانمی ولا ازدری ربحا ولا اشتری شیخا واجعل الرأس رأسین۔
یہ 5 نکاتی طریقہ کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں اپنی تجارت کی نگرانی خود کرتا تھا۔ یہ تجارت کا اولین تقاضا ہے کہ آپ نے جو بھی کاروبار کرنا ہے، جو بھی تجارت کرنی ہے، تو اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اگر آپ مال سرمایہ کسی اور کو دیتے ہیں تو وہ جانے گا اور آپ کا سرمایہ جانے گا۔ عام طور پر لوگ قلاش ہو جاتے ہیں کہ اپنی جمع پونجی کسی کی سپرد کر دیتے ہیں تجارت کے لیے، اور اس کے بعد منتظر رہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مال آئے گا، تو وہ آدمی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر یہ آدمی اپنی بغلیں جھانکتا پھرتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا سرمایہ دوسرے لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو تجارت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سرمایے سے آپ خود تجارت کریں، نہ یہ کہ کسی دوسرے کے حوالے کریں۔ استثناء ہر جگہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی آپ کے سرمایے پر کاروبار کرے، خود بھی نفع لے، آپ کو بھی دے، لیکن یہ مثالیں آپ کو کم ملیں گی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا پہلا اصول یہ ہے کہ میں اپنی تجارت کی نگرانی خود کرتا ہوں۔ دوسری بات فرمائی وَأُنَمِّ، کہ میں اپنے سرمایے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، سرمایہ روکتا نہیں ہوں، یا جو نفع آتا ہے وہ سارا میں اخراجات کی نظر نہیں کر دیتا، بلکہ میں اپنے سرمایے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرمایہ اسی طرح بڑھتا ہے کہ جو نفع آپ کے پاس آیا ہے اس کی بڑی مقدار آپ دوبارہ سرمایہ کاری میں استعمال کریں، اسے آپ اپنے کیپٹل کا، اپنے رأس المال کا حصہ بنائیں۔ تو دوسرا اصول یہ بتایا کہ میں اپنے سرمایے میں اضافے کی کوشش کرتا رہا۔ اگر کوئی آدمی اپنا سرمایہ کہیں لگائے اور سارا منافع ہی کھاتا رہے تو سالہ سال کاروبار کرتا رہے گا، اس کا سرمایہ اسی جگہ رہے گا۔ اور اگر کوئی آدمی نفع میں سے کچھ حصہ استعمال کرے، کچھ حصہ سرمایہ کا حصہ بنائے، تو ظاہر ہے اس کا سرمایہ بڑھتا رہے گا۔ تیسرا اصول انہوں نے یہ بتایا وَلَا أَزْدَرِي رِبْحًا، کہ میں نے کبھی تھوڑے منافع کو حقیر نہیں سمجھا، یعنی بڑے منافع کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں، بلکہ اگر تھوڑے سے منافع پر بھی مال نکلتا ہے تو میں نے مال نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ایک آدمی بڑے منافع کے انتظار میں بیٹھا رہے تو ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، دوسرا آدمی تھوڑا تھوڑا نفع لے کے مال نکالتا رہے تو اس کا مال سرکولیشن میں رہے گا، نفع آتا رہے گا، اور نتیجے کے طور پہ اس کا مال بڑھتا رہے گا۔ تو یہ انہوں نے تیسرا اصول بتایا کہ میں نے کبھی تھوڑے نفع کو قلیل نہیں جانا، بلکہ تھوڑے نفع پر بھی مال بکتا ہے تو میں نے اس کو نکالا ہے۔ چوتھا اصول یہ بتایا وَلَا أَشْتَرِي شَيْخًا، کہ میں نے کبھی پرانا مال نہیں خریدا، یعنی جب بھی میں نے خریدا ہے اچھے مال کو خریدنے کی کوشش کی ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو ہو، جس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ پرانے مال پر میں نے اپنا سرمایہ ضائع نہیں کیا۔ اور پانچواں اصول یہ بتایا وَأَجْعَلُ الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ، کہ میں نے کبھی اپنا تمام سرمایہ ایک جگہ نہیں لگایا، بلکہ سرمایہ کو تقسیم کیا ہے۔ یہی دانائی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنا تمام سرمایہ ایک جگہ پہ نہ لگائیں۔ تمام سرمایہ ایک جگہ لگائیں گے، اگر اس کی مارکیٹ ویلیو گر گئی یا اس چیز کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی تو انسان قلاش ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی نے اپنا سرمایہ کئی چیزوں میں لگایا ہے تو ایک چیز کی طلب اگر نیچے آئے گی تو دوسری کی طلب اوپر جائے گی، ایک جگہ سے نقصان ہوگا تو دوسری جگہ سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے دانائی کا طریقہ بتایا کہ میں اپنا سرمایہ ایک جگہ پہ نہیں لگاتا تھا، بلکہ سرمایہ کو مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیتا تھا کہ کچھ سرمایہ غذائی اجناس میں لگا دیا، کچھ سرمایہ کپڑے میں لگا دیا، کچھ اسلحے میں لگا دیا، کچھ دیگر ضرورت کی چیزوں میں لگا دیا۔ تو یہ 5 نکاتی طریقہ کار حضرت عثمان نے بتایا کہ میں نے اس طریقے پر عمل کر کے اپنی تجارت کو ترقی دی، اور اس کے علاوہ ان کی سخاوت ہوتی ہی اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کی برکت سے اس مال کو بڑھاتا گیا۔ تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا طریقہ کار، اور اسی طریقہ کار کی بنیاد پر انہوں نے مدینہ میں نئے سرے سے تجارت کا آغاز کیا، اور دنوں اور مہینوں میں انہوں نے اپنی تجارت کو ترقی کے عروج پر پہنچا دی۔ حضرت عثمان کا ان کی ایک بنیادی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کا شرف عطا کیا۔
اس آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے اوپر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا خاوند بنا ہو یا کہ بعد دیگرے، یعنی کسی پیغمبر کے دوہرے داماد ہونے کا شرف اولاد آدم میں اگر کسی کو حاصل ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل۔ حضرت رقیہ غزوہ بدر کے موقع پر انتقال فرما گئی۔ جب آپ علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو حضرت رقیہ بیمار تھی۔ حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ تم ہمارے ساتھ جہاد کے لیے مت نکلو، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جس وقت مسلمانوں کو بدر میں فتح نصیب ہوئی اور ادھر اہل مدینہ کو خوشخبری ملی کہ مسلمانوں کو بدر میں اللہ نے ایک عظیم الشان فتح عطا کی ہے، اسی وقت لشکر کو یہ خبر ملی کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور چلی گئی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جیسے ہی بدر سے واپس آئے تو سیدھا جنت البقیع تشریف لے گئے اور اپنی صاحبزادی کی قبر پر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں، حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے ساتھ رہی، 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت ہے، یہ ان کا وہ امتیاز ہے جس میں ان کے ساتھ کائنات کا کوئی فرد شریک نہیں ہے کہ سیدنا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کو مال بہت عطا کیا تھا، تجارت کا ڈھنگ عطا کیا تھا، وہاں خرچ کرنے کا سلیقہ بھی عطا کیا تھا۔ حضرت عثمان کہا کرتے تھے کہ میں جب لوگوں پر خرچ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہوں۔ سخی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کو کسی کو مال دیتے ہوئے تکلیف محسوس نہ ہو۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں جن کی اربوں پر مشتمل آمدن ہوتی ہے، تو وہ 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے سخی ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیب بھر جاتی ہے اور جیب سے جو چیز گرنے لگتی ہے تو وہ پھر اللہ کے بندوں کو دے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا سخی ہوں۔ اگرچہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی اگر تھوڑا بہت مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سخی کی تعریف یہ نہیں ہے۔ سخی اس آدمی کو کہتے ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے اپنی ضروریات کا حرج کرے۔ سب سے بڑے سخی اس کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ السلام مخلوق خدا پر خرچ کرتے کرتے مقروض ہو جاتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی مثال دیکھی کہ کوئی آدمی دوسرے کی خدمت کرتے کرتے خود مقروض ہو گیا ہو؟ ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹ میں 5-10 لاکھ روپے بھی رکھا ہے اور سوال کرنے والا آ گیا تو ہم سوال کرنے والے کو نہیں دیتے، مستقبل کے اندیشے منہ کھول کے کھڑے رہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو دے دیا اور کل کو میرا یہ مسئلہ آ گیا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ انسان کی فطری مجبوریاں ہیں، لیکن ایسے آدمی کو سخی نہیں کہا جاتا۔ سخی اسی کو کہتے ہیں جو دوسرے کی خدمت کرتے کرتے خود اپنے اوپر مصیبت برداشت کرے۔ جیسے حاتم طائی کو سخی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت اس طریقے سے کرتا تھا کہ یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ تو حضرت عثمان یہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں پر خرچ کرتے ہوئے مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہوں۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مکہ اور مدینہ کی آب و ہوا میں بڑا فرق تھا، پانی میں بھی بڑا فرق تھا۔ مدینہ میں جا کر مسلمان پانی کی وجہ سے، پانی موافق نہ آنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئے۔ مدینہ سے باہر ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، صحت کے لیے مفید تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا مالک ایک یہودی تھا، وہ مہنگے داموں پانی بیچا کرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ مشکل تھا کہ ہر وقت وہاں سے پانی لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے۔
حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے اور اسے پیشکش کی کہ یہ کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ چونکہ وہ کنواں یہودی کی آمدن کا ذریعہ تھا، اس نے انکار کیا۔ حضرت عثمان اس کو مناتے رہے، یہاں تک کہ وہ یہودی اس بات پہ راضی ہوا کہ چلو اس کنویں کے جو آدھے شیئرز ہیں، آدھی ملکیت میں آپ کو فروخت کر دیتا ہوں، اور پھر اس طرح ہوگا کہ ایک دن کنویں کے پانی کے مالک آپ ہوں گے اور ایک دن کنویں کے پانی کا مالک میں ہوں گا۔ حضرت عثمان نے اس پیشکش پہ راضی ہوئے اور کنواں اس طریقے سے خرید لیا، آدھا کنواں، یعنی 50% شیئرز کے مالک عثمان ہوئے اور 50% کا مالک یہودی ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں جو دن آیا کہ اس دن کنویں کے پانی کے مالک عثمان ہیں، انہوں نے وہ دن اس مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، اہل مدینہ کے لیے، کہ آؤ اور یہاں سے پانی لو۔ حضور علیہ السلام کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو یہ کنواں خریدے مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو اس کے لیے جنت میں چشمہ ہے، تو میں نے اس طریقے سے یہ کام کیا ہے تو یہ اعزاز مجھے ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور ملے گا۔ اب ہونے یہ لگا کہ جب مسلمان حضرت عثمان کے باری کے دن جاتے تو زیادہ پانی لے آتے، 2 دن کا پانی اپنے ساتھ لے آتے، اگلا دن یہودی کا ہوتا، اس یہودی کی باری کا، اس کی ملکیت کا ہوتا، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا، کوئی خریدار ہی نہ آتا۔ سارے اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کے دن زیادہ پانی لے جاتے تھے۔ اب یہودی کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا تو اس نے مجبور ہو کر حضرت عثمان سے درخواست کی کہ یہ جو باقی 50% شیئرز ہیں کنویں کے، یہ بھی آپ خرید لیں۔ تو حضرت عثمان نے پورا کنواں خریدا اور پھر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت میں چشمے کے حقدار بنے۔ یہ کنواں ان اوقاف میں سے ہے جو آج تک چلا آ رہا۔ ہوا یہ کہ بعد میں اس کنویں کے ارد گرد کچھ باغات بن گئے، اور وہ باغات بھی حضرت عثمان کی اسی کنویں کے وقف کے زمرے میں آ گئے۔ یہی صورتحال چلتی رہی خلافت راشدہ میں اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں بھی، مسلمانوں کی بادشاہتوں میں، کہ اس کنویں کی آمدن اور ارد گرد کا جو باغ ہے اس کی آمدن حضرت عثمان کے نام پر وقف تھی، تو وہ مسلمانوں کے مصارف میں خرچ کی جاتی رہی۔ یہ موجودہ سعودی حکومت نے جب انتظام سنبھالا تو انہوں نے ان حضرت عثمان کے اس وقف سے جو آمدن آتی تھی اس کو ذرا طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا کہ اس کا ایک حصہ غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، ایک حصہ محفوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ جو حصہ محفوظ ہوتا رہا وہ اتنی بڑی مقدار تک پہنچا کہ اس سے پھر سعودی حکومت نے ہوٹل بھی بنایا، فندق وقف عثمان کے نام سے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ اسی وقف کی آمدن سے بنا ہے، اور اس ہوٹل کی آمدن بھی بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے جو حضرت عثمان کے نام پر ہے، اور اس کے بعد یہ لوگوں پر خرچ ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان کا یہ وقف جو انہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسا شرف قبولیت اختیار کر گیا کہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کی آمدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا اس کا خیر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کیا بعید کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کے حقدار بنے اس کنویں کو وقف کرنے کی وجہ سے۔ دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب بڑے سخت حالات تھے مسلمانوں کے سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چندہ جمع کرو تاکہ مجاہدین کے لیے سفر کا انتظام کیا جائے۔ حضرت عثمان نے اتنی بڑی مقدار میں چندہ پیش کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے تو اس کے کسی عمل کا نقصان اس کو نہیں ہوگا، بس گویا یہ پکا جنتی ہے۔ تو 2 مرتبہ اپنی سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت ملی۔ یہ بھی حضرت عثمان کا ایک نمایاں وصف ہے۔ تو اس خوبصورت طریقے سے حضرت عثمان نے زندگی گزاری، اور جب دنیا سے جانے لگے تو مظلومانہ طور پر شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عنایت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی حضرت عثمان کی طرح محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے، تب اللہ کی بارگاہ سے انسان کو کچھ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے مکہ میں اپنی تجارت قربان کی، اللہ کے لیے اپنا تمام تجارتی بندوبست قربان کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا ثمرہ ان کو عطا کیا کہ دوبارہ انہیں تجارت بھی عطا کی، انہیں سخاوت کی توفیق بھی عطا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے 2 مرتبہ انہیں جنت کی بشارت بھی ملی۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طریقے سے محنت کرے کہ اللہ کے لیے قربان کرتے ہوئے غربت کا نہ سوچے، فقر کا نہ سوچے کہ اگر میں یہ چیز خرچ کروں گا تو میرا کیا بنے گا، اب پہلے اپنے ایمان پہ محنت کرے اور اس کے بعد پھر ہمت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھ چڑھ کر نوازے گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔